انسان کی زندگی میں پریشانیاں اور مصیبتیں اس لیے آتی ہیں کہ انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اس دنیا میں اللہ نے جو مخلوقات بنائی ہیں وہ ہر وقت اللہ کی فرما برداری میں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ آسمان و زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں، ساری کی ساری جتنی بھی مخلوقات ہیں، ساری کی ساری ہر وقت اللہ کی فرما برداری میں لیں۔ تو اس لیے جب دنیا میں جب کوئی انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو یہ جو مخلوقات ہیں یہ اس انسان کے ساتھ خیر خواہی نہیں کرتے۔ یعنی آسمان انسان کے لیے اللہ نے بنایا، سورج انسان کے لیے اللہ نے بنایا، یہ ساری مخلوقات اللہ کی فرما بردار ہیں، لیکن یہی مخلوقات جب کوئی انسان فرما برداری نہیں کرتا تو اس کو فائدہ نہیں پہنچاتی۔ چنانچہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے لیے سورج کی شعاعیں جو ہے نقصان دہ، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے لیے باہر کی آب و ہوا نقصان دہ، حالانکہ یہ سراسر صحت ہے۔ تو انسان کی نافرمانیوں کی وجہ سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، دنیا میں جتنی بھی مصیبتیں تمہیں پہنچ رہی ہیں یہ تمہاری اپنی ہی ہاتھوں کی کمائی ہے۔ دنیا میں جو انسان کو مصیبت پہنچتی ہے یہ انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے مصیبت جھیلتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے انعامات بھی ہمیں ملیں اور ہم مصیبتوں سے بھی بچتے رہیں، پریشانیوں سے بھی بچتے رہیں، تو پھر ایک کام ہمیں کرنا ہوگا۔ پہلا یہ کہ اللہ کی نافرمانی چھوڑنی ہوگی، اور اس نافرمانی کو ختم کرنے کے لیے ہمیں توبہ اور استغفار کرنا ہوگا۔ سورہ نوح کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم اللہ سے معافی مانگو، اللہ معاف کریں گے، اور بدلے میں کیا دیں گے؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں بارش بھی دیں گے، آسمان سے اترنے والی سب نعمتیں بھی دیں گے، تمہارے مال میں وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہارے مال میں بھی اللہ برکت دیں گے، تمہاری اولادوں میں بھی برکت دیں گے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، دنیا کی زمین سے نکلنے والی جتنی بھی نعمتیں ہیں، اگر وہ باغات ہیں، تمہاری فصلیں ہیں، تمہارے جو بھی انتظام ہے، سب کا سب اللہ تعالیٰ درست فرما دیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ پہلے بندہ کیا کرے گا؟ استغفار کرے گا۔ ایک حدیث پاک میں ہے جو بندہ 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، 3 مرتبہ یہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس لیے ہمیں استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور استغفار کا طریقہ یہ ہے، مثلا آپ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں، اس سے فائدہ نہیں ہوگا، ثواب تو ملے گا لیکن اس سے آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ توبہ قبول ہوتی ہے توبہ کرنے سے، یعنی استغفار اس نیت سے کرنا کہ میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں، یعنی میں اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی شرمندگی، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کے سامنے بیٹھ کر اب میں اللہ کے سامنے یہ جملے بول رہا ہوں استغفر اللہ، یعنی اے اللہ میں آپ سے مغفرت طلب کر رہا ہوں، اپنے گناہوں کی معافی چاہ رہا ہوں، اور جو گناہ میں نے پہلے کیے آج میں ارادہ کر رہا ہوں دوبارہ وہ نہیں کروں گا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے کیا کرتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں توبہ اور استغفار کرنا چاہیے پریشانیوں کے خاتمے کے لیے، مصیبتوں کے خاتمے کے لیے، بجائے کوئی اور وظیفے کرنے کے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ تم اللہ سے معافی مانگو، اللہ تمہیں معاف بھی کریں گے اور تمہاری ساری پریشانیاں اور مصیبتیں دور کر دیں گے۔ سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی والے لوگ ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں، یعنی تقوی کا معنی کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا، خوف الہی پیدا کریں۔ خوف کا یہی معنی ہے نا کہ جب خوف ہوگا تو نافرمانی نہیں ہوگی۔ اگر بستی والے لوگ ایمان بھی لے آئیں اور اللہ سے ڈریں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم ان کے اوپر آسمان و زمین کی ساری برکات کھول دیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پورے فرما بردار بنیں، اور فرما برداری کا سب سے واضح مطلب یہ ہے کہ آپ نافرمانی نہ کریں۔ یعنی ایک آدمی تہجد نہیں پڑھتا اور نوافل نہیں پڑھتا
روزے نہیں رکھتا اور مستحب عمل نہیں کرتا، یہ اللہ کی نظر میں برا نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں برا وہ ہے کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے۔ گناہ کہتے ہیں کہ جس کام کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہو بندہ وہ نہ کرے، مثلا نماز پڑھنے کا حکم دیا بندہ نماز نہ پڑھے تو یہ گناہ ہو گیا، اور جس کام سے اللہ نے روکا ہو بندہ وہ کر لے، اس کو بھی گناہ کہتے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے روکا ہے کہ آپ نے غیر محرم کی طرف نہیں دیکھنا، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھنے، گانے نہیں آپ نے دیکھنے سننے، تو یہ سب نافرمانی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے منع کیا ہے، روکا ہے، لیکن جب بندہ یہ کر لے تو پھر نافرمانی ہوگی، گناہ ہوگا۔ اب یہ تو ہمیں معلوم کرنا ہے کہ ہماری زندگی میں نافرمانی ہیں کون کون سی، تو پھر ہمارے اوپر خود ہی واضح ہو جائے۔ اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا